अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवालात हैं उनमें से पहला सवाल ये है, क्या खिज़री अमल से पहले कलमा शरीफ पढ़ सकते हैं? दूसरा सवाल ये है कि खिज़री अमल की 2 या 3 बार पढ़ने की इजाज़त मिल सकती है, यानी हम मामूल के मुताबिक 5 दफ़ा खिज़री अमल पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, तो क्या हम 2 या 3 बार पढ़ सकते हैं? इसके साथ ही तीसरा सवाल है, क्या कमर के पट्ठों की कमज़ोरी या दर्द के लिए हजामा लगवा सकते हैं? ये 3 सवालात हैं। तो इंशाअल्लाह एक ही वीलॉग में हम इन तीनों सवालात को ले लेते हैं ताकि आज ही जिन्होंने ये पूछे हैं उनको जवाबात मिल जाए। पहले आसान सा सवाल ले लेते हैं, आया इलाज के दौरान हम हिजामा लगवा सकते हैं क्योंकि पट्ठों में दर्द हो रहा है? बिल्कुल लगवा सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका जादू का इलाज चल रहा है, आपका रजत का इलाज चल रहा है, या आप किसी भी किस्म की कोई भी रियाजत या मुजाहिदा कर रहे हैं, तो आप एक अलग इलाज है, होम्योपैथी का है, एलोपैथी का है, या इसी तरह कोई आपने ऑपरेशन करवाना है, या जिस तरह इन्होंने पूछा है हजामा लगवाना है, बिल्कुल आप अपने पट्ठों का इलाज करवा सकते हैं, जो भी तरीका इलाज आपने अपनाना है। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अगर आपने हजामा लगवाना है आप लगवाएं। जिन डॉक्टर साहब ने आपको एडवाइस किया है ये उनकी स्पेशलिटी है, उनकी एडवाइस है, उसके ऊपर आपने चलना है। मैं आपको सिर्फ ये मशवरा दूंगा कि आप 4K का पावर एक्स फिटनेस ऑर्गेनिक पाउडर जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। वो तमाम हज़रात दुनिया भर में जिनके जिस्म में दर्दें होती हैं, पट्ठों में दर्दें होती हैं, इस तरह जिनसी कमज़ोरी है मर्द हज़रात को या ख़वातीन को जिनसी कमज़ोरी है, इसी तरह वो मर्द हज़रात या औरतें जिनके हार्मोन का मसला है, या वो मर्द और ख़वातीन हज़रात जिनमें बढ़ापा तेज़ी के साथ आ रहा है, या हर वक्त नकाहत महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, या गनूदगी रहती है, हर वक्त सुस्ती रहती है, नींद का गलबा रहता है, यानी सोने के बाद भी बदन फ्रेश नहीं होता, चाय भी पी ली, कॉफ़ी भी पी ली, बाजार से भी हुआ है, घूम फिर भी लिया, मगर बदन के अंदर चुस्ती नहीं आती, फ्रेशनेस नहीं होती। इन तमाम अफराद को मैं ये कहूँगा कि 4K का जो पावर एक्स फिटनेस ऑर्गेनिक पाउडर है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर आप जोन सा भी इलाज करवाना चाहते हैं, अगर आपको नफ़ा ना हो तो आप करवाएं। इंशाअल्लाह 99% इम्कान है ना आपको हजामे की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको किसी भी तरह की मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपके ये तमाम मसाइल या अलामात पावर एक्स पाउडर से ही ख़त्म हो जाएंगे। शुरू में आपने 1 चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। खाने से पहले लें, नाश्ते से पहले लें, बाद में लें, भूल गया है किसी वक्त भी ले लें, डेट डजंट मैटर। उसके कोई मुज़र असरात नहीं है, कुल्ली तौर पे वो ऑर्गेनिक है, कुदरती है, ठीक है, प्योर है, ऑर्गेनिक है और नेचुरल है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला हफ्ता आप 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम लें। जब आपकी बॉडी फिट हो जाए, यानी आप अपने अंदर एक्टिवनेस फील करें कि चुस्ती आ गई है, अब वो दर्दें नहीं होती, तो आपने अगले हफ्ते से 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद जब ये टारगेट अचीव हो जाए, आप बेहतरी महसूस करना शुरू कर दें, तो फिर आपने 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम लेने की बजाय 1 चम्मच सुबह शाम लेते रहना। फिर 2-3 हफ्ते आप 1 चम्मच सुबह शाम लें, चाय वाले यानी छोटी चम्मच जो होती है, 1 चम्मच सुबह शाम लें। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, जब आप और बेहतर हो जाएं कि अब मैं बिल्कुल फिट हूं, तो फिर आपने 1 चम्मच चाय वाला सारी जिंदगी लेते रहना। इंशाल्लाह कभी भी आपको हार्मोन का मसला नहीं होगा, कभी भी आपको थकावट का
नकाहत का, लेथार्जिक होना आप अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। यानी हर वक्त फटीग महसूस करना, यहाँ बदन को हाथ लग रहा है, दर्दें हो रही हैं, उठते दर्दें हो रही हैं, जोड़ों में दर्दें हो रही हैं, सर दर्द रह रहा है, गुनूदगी हो रही है, नींद आ रही है, सुस्ती है, चुस्ती नहीं आ रही, एक्टिवनेस नहीं आ रही। जब अभी आप ऑर्गेनिक पाउडर इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम अलामात या ये तमाम मसाइल इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। बाकी अगर आप हजामा करवाना चाहते हैं तो भाई मैं तो वो करता नहीं, आप जानो तो डॉक्टर साहब जाने। आप दे के राजी हो, वो ले के राजी हैं, आप करवा के राजी हो, वो करके राजी हो, तो की करेगा, दरमियान में कह दो। तो बिल्कुल आपको इजाज़त है, आप 100% करवाएं। अब जो बकिया 2 सवालात हैं वो दोनों खिजरी अमल के मुताल्लिक है। पहला सवाल ये है कि खिजरी अमल से पहले कलमा पढ़ सकते हैं। अब मेरा सवाल ये है, इस सवाल का जवाब देने से पहले क्या खिजरी अमल में कलमा है? तो जब है नहीं तो आप कैसे पढ़ सकते हैं? कितनी बार मैंने ये बात समझाई है कि अमलियात की दुनिया में ये बुनियादी असूल है, जैसे आपको अमल दिया गया है, यानी अमल आप तक पहुंचा है, आपके पास वो अमानत है, आप उसके अंदर रद्दो बदल नहीं कर सकते, जेर जबर नहीं बदल सकते, तादाद को नहीं बदल सकते, यानी उसकी हैयत को आप बदल नहीं सकते। तो जब आप हैयत नहीं बदल सकते, जिसके पास वो अमानत है, तो पढ़ने वाला क्या रद्दो बदल कर सकता है? उसकी मैंने मिसाल भी दी कि आज के दौर में ये समझना इतना आसान है कि मैंने आपको अपने मोबाइल का पासवर्ड दिया है 112233। आप कहें कि 112244 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? जिस तरह हमारा पाकिस्तानी कौम का मजाज है, ए इंज कर लांगे तो की हो जाएगा, इंज कर लांगे तो की हो जाएगा। क्यों? हमारा एक जहन बना हुआ है तकाशाई प्रोग्राम, यानी हर काम में अपनी मनमानी जो है वो करनी है। यानी यहां को बैठा हुआ ना, अनाल हो में भी मंजी डानी है, सारा घर खाली पड़ा है, सारा सीन खाली पड़ा है, मैं मंजी इत्थे डानी, यानी हमारा जिद्दी ज़हन है, मनमानी वाला ज़हन है। तो मैंने आपको एक मिसाल दी है कि पासवर्ड क्या है 112233। आप कहे कि 112233 मैं नहीं लगाता, मैं 44 लगा लेता हूं, तो इससे क्या हो जाएगा? तो भाई मुझे बताओ, क्या वो ऐप या मोबाइल ओपन हो जाएगा? या जिस काम के लिए भी वो पासवर्ड है वो काम आपका हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसी तरह अमल में जब आप रद्दो बदल करोगे तो वो अमल जो चला आ रहा है, जिसकी आपको इजाजत है, उसके फ्यूज़ो बरक़ात भी खत्म हो जाएंगे, उसका इजाजतनामा भी खत्म हो जाएगा। जो पीछे बुजुर्गों का हाथ है हिफाजत के लिए, जो गायबी निज़ाम है जो आपके साथ, वो भी खत्म हो जाएगा। अब वो अमल आपका बन गया, अब आप जानो और आपका काम जाने। अलग ये जो लोग वज़ाइफ पढ़ पढ़ के शराइत के बगैर उजड़े हैं, यही तो वजह है, यही तो वजह है। अब मैं एक सवाल करता हूं, दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में लाखों बार खिजरी अमल पढ़ा जाता, नहीं तवज्जो आपकी, एक दिन में लाखों बार खिजरी अमल पढ़ा जाता है दुनिया भर में। कोई एक बंदा आकर मुझे कह दे, कोई एक बंदा मुझे आकर ये कह दे कि मुझे खिजरी अमल से नुकसान हो गया है, हालांकि ये भी वजीफा है, ये भी वजीफा है, कोई एक बंदा कह दे। पिछले तकरीबन अब तो 14वां साल शुरू हो गया, 14 साल से मैं लोगों को खिजरी अमल जब से मुझे अता हुआ है, लोगों में इसकी खैरात बांट रहा हूं। कोई एक बंदा कह दे कि खिजरी अमल पढ़ते पढ़ते मेरा फुला नुकसान हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना मुझे देखा है, ना यहां आए हैं, ना ही किसी तरह का ऑनलाइन उनका मेरे साथ राबता है। घर बैठे उन्होंने बयाना सुने, खिजरी अमल पढ़ना शुरू कर दिया, करम हो गया। फिर लाखों लोग ऐसे हैं जिनको आपने खिजरी अमल बताया, उन्हें मेरा भी नहीं पता, शाफिया सोशल मीडिया का भी इल्म नहीं है, उनको तो आपका इल्म है कि मुझे फुला ने बताया था, उन्होंने पढ़ा, करम हो गया। तो जब अमल इसी तरह चलेगा जैसे आपको मिला है, आपने उनको पहुंचाया, उन्होंने मुझे पहुंचाया, मैंने आगे सारी मखलूक खुदा को बांट दिया, तो इंशाअल्लाह हिफाजत का निज़ाम साथ चलेगा। किसी के ऊपर असरात नहीं आएंगे, यानी असर बद नहीं आएगा, रजत का शिकार नहीं होगा, नुकसानात नहीं होंगे।
اگر میں اس عمل میں رد و بدل کرتا ہوں تو پیچھے والا نظام پیچھے رہ جائے گا، یہ عمل بن جائے گا میرا، پھر جو کچھ آپ کرو گے اس کا دباؤ بھی میرے پہ آئے گا، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا دباؤ بھی میرے پہ آئے گا۔ تو پھر میں کیا کہتا ہوں؟ ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے۔ بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ نے خضری عمل سے پہلے کلمہ شریف پڑھنا ہے، خضری عمل سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، خضری عمل سے پہلے نماز پڑھنی ہے، یا خضری عمل سے پہلے آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے، آپ جانو آپ کا کام جانے۔ خضری عمل صرف اتنا ہے کہ اول و آخر 7 بار درود شافیہ کبیر، لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین، شین الف شاہ فے دو زیر فن، شافن، شافی نہیں شافن، شین الف شاہ فے دو زیر فن، لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین۔ اس کو کہتے ہیں درود شافیہ کبیر۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ 7 ٹائمز، 7 بار۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 ٹائمز، آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 ٹائمز، چاروں کل جس ترتیب سے ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جس ترتیب سے ہے اسی ترتیب سے پڑھیں گے۔ ہر سورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اور ہر سورت کو 7 ٹائمز پڑھیں گے، 7 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، یعنی آدھا کلمہ پڑھنا ہے، تیسرا اس کو تسبیح کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کے اوپر اتنے سوالات آئے، پورا پڑھ لیں تو کیا ہوتا ہے، تیسرا کلمہ پورا پڑھ لیں تو کیا ہوتا ہے، اول و آخر درود ابراہیم پڑھ لیں تو کیا ہوتا ہے۔ جب لوگوں نے زچ کیا، بلکہ زچ لفظ چھوٹا ہے، ذلیل کیا، تو میں نے کیا کہا؟ پڑھ لو۔ اور میں کیا کرتا؟ میں نے کہا پڑھ لو۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ٹونگے گئے۔ کہنے کو کیا ہے؟ تیسرا کلمہ پڑھا ہے، اللہ نہ کرے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اجر و ثواب کا کام کیا ہے۔ دیکھیں ساتھ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیتے ہیں، اس کا تو اجر و ثواب ہی بہت زیادہ ہے، اس کا تو الگ سے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح کسی نے درود شافیہ کبیر کی جگہ پہ درود ابراہیم پڑھ لیا، تو درود ابراہیم سے تو فضیلت والا کوئی اور سیغہ ہی نہیں ہے، یہ نماز والا درود پاک ہے۔ لیکن یہ عملیات کی دنیا ہے، یہ شریعت کی دنیا نہیں ہے۔ یہاں فضائل نہیں چلتے، یہاں شرائط چلتی ہیں۔ فضائل چلتے ہیں شریعت میں، ان فضائل کے پیچھے چھپ کے تو مولویوں نے امت کو گمراہ کیا ہے کہ سورہ یاسین کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کے یہ فضائل ہیں، سورۃ واقعہ کے یہ فضائل ہیں، سورۃ رحمان کے یہ فضائل ہیں، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کے یہ فضائل ہیں۔ مولویوں نے اور پیروں نے، جاہلین نے فضائل سنا کے ہی تو امت کو رجت میں پھنسایا ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ فضائل ایک الگ معاملہ ہے، میری ضرورت کیا ہے یہ الگ معاملہ ہے، مجھے کیا موافق آئے گا یہ الگ معاملہ ہے۔ کتنی بار یہاں جو لوگ آتے ہیں، میں انہیں مثال دیتا ہوں کہ اس کونے پہ میں بیٹھا ہوں تو دوسرے کونے پہ کون ہے؟ میڈیکل سٹور ہے۔ تو انہیں میں کیا کہتا ہوں کہ یہ جو سامنے میڈیکل سٹور ہے، اس میڈیکل سٹور پہ جائیں، ہر میڈیسن کے فضائل ہیں، ہر میڈیسن کے، یہاں تک کہ پیناڈول بھی ہے تو اس کے کیا ہیں؟ فضائل ہیں، فوائد ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو آپ میڈیکل سٹور سے ساری ادویات خرید لیں گے؟ نہیں، فضائل تمام میڈیسن کے ہیں، تمام ادویات کے ہیں، مگر آپ وہی خریدیں گے، وہی استعمال کریں گے جو آپ کی ضرورت ہے، اور پاکستانی سٹائل استعمال نہیں کرنا۔ دوائی وہی خریدنی ہے، وہی استعمال کرنی ہے جو معالج نے لکھ کر دی ہے۔ ہمارے ہاں ہے سیلف میڈیکیشن، بازار گئے، میڈیکل سٹور سے دوائی لی اور پانی کا گلاس وہیں سے لیا اور نکل گئے۔ اسی طرح عملیات کی دنیا میں ہم نے کتاب کھولی، آج کے دور میں سوشل میڈیا کھولا، جو سمجھ آیا پڑھنا شروع کر دیا۔ بدن کے لیے جب آپ سیلف میڈیکیشن کرو گے تو کیا ہوگا؟
عبرت کی مثال بن جاؤ گے۔ اسی طرح عملیات کی دنیا میں جب سیلف میڈیکیشن کرو گے، من مانی کرو گے، تو آپ رجت کا شکار ہو جاؤ گے، یعنی روح کے کینسر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جتنی بات کہی جائے اتنی ہی ماننی ہے اور اتنی ہی لے کر چلنی ہے، اتنی ہی بات اپنے پاس سنبھال کر رکھنی ہے، تاکہ جب آپ کو منتقل کرنا ہو تو ہو بہو آپ نے وہ عمل اسی طرح منتقل کرنا ہے۔ اب آپ درمیان میں سے نکل جاؤ گے، بڑی اہم بات ہے، آپ سمجھ نہیں رہے۔ میرے پاس خضری عمل پہنچا کہ درود شافیہ کبیر 7 بار اول و آخر، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں کل اور تسبیح 7 بار، سب کے ساتھ بسم اللہ شریف، مگر تسبیح کے ساتھ بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی۔ یہ حیت ہے، یہ خضری عمل کی ایک شکل ہے جو مجھے عطا ہوئی، مجھ تک پہنچی۔ اب میں نے کیا کیا؟ اوپر میں نے کر دیا درود ابراہیم اول و آخر۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہر سورت کے ساتھ یا آیت کے ساتھ بسم اللہ شریف ہے، تو کلمے سے پہلے بسم اللہ شریف کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بھائی پڑھ لو۔ کلمہ پورا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تسبیح پوری کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تیسرا کلمہ پورا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جب ذلیل کیا تو میں نے کہا پڑھ لو، یا میں خود اس طرح کر دیتا ہوں تو اس کا نقصان کیا ہوگا یا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو میرے پیچھے سیدنا خضر علیہ السلام کا ہاتھ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہے، وہ ہٹ جائے گا۔ کیوں؟ یہ عمل اب ان کا نہیں رہ گیا، یہ عمل بدل گیا، یہ پاسورڈ بدل گیا۔ میں نے پاسورڈ آپ کو دیا تھا 112233، آپ نے کچھ اور بنا لیا، اب آپ جانو اور آپ کا کام جانے۔ تو اگر تو درمیان میں آپ نے ذلیل ہو کے مرنا ہے، سارے زمانے کی بلائیں اپنے اندر سمونی ہیں، تو خضری عمل میں رد و بدل کر لو۔ جس طرح لوگ کہیں ان کو خوش کرنے کے لیے عدل بدل کرتے جاؤ، لوگ خوش ہو جائیں گے، تم ٹنگے جاؤ گے۔ اور اگر آپ ان تمام پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، سزاؤں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر امین بن کر رہنا ہے، خائن نہیں بننا۔ جیسے خضری عمل مجھے عطا ہوا، میں امت کو بتا رہا ہوں، آپ کو ملا ہے، آپ نے ہو بہو اس کو آگے پہنچانا ہے، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ اب آپ اس کے آگے کلمہ شریف لگا دیں، اس کے پیچھے کلمہ شریف لگا دیں۔ جس طرح شروع میں لوگوں نے میرے پہ سوالوں کی بوچھاڑ یا اعتراضات کی بوچھاڑ کی، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، پھر جس نے کہا میں آپ کو پڑھو عیش کرو۔ کیوں؟ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑتے نہیں تھے، اعتراض پہ اعتراض، اعتراض پہ اعتراض، کہ درود ابراہیم بہت فضیلت والا، میں نے کہا پڑھو۔ تیسرا کلمہ پورا نہیں پڑھ سکتے، میں نے کہا پڑھو۔ پھر پڑھتے رہے ہیں، پھر اترتے رہے ہیں۔ اللہ بولو، جس گھر کے اندر اسیب ہے وہ ابھی ایک بار ہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ابھی درود شافیہ کبیر پورا بھی نہیں پڑھتا، ہلچل مچ جاتی۔ پھر جب الحمدللہ 1 سال 1.25 سال کے بعد امت کی تربیت ہو گئی، لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان کو میری سوچ سمجھ آ گئی، پھر میں نے بار بار اس نقطے کو واضح کیا، جس طرح آج بھی کر رہا ہوں، کہ بھائی عملیات کی دنیا میں بنیادی اصول یہ ہے کہ عمل کے اندر آپ رد و بدل نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے بار بار بیانات کر کے لوگوں کی اصلاح کی کہ خضری عمل کے اندر درود شافیہ کبیر ہے، درود ابراہیم نہیں ہے، اور اسی طرح تسبیح ہے، تیسرا کلمہ پورا نہیں ہے، اور تمام صورتوں کے ساتھ اور آیت الکرسی کے ساتھ بسم اللہ شریف ہے، تسبیح کے ساتھ بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ جب لوگوں نے اس طریقے سے پڑھا جس طرح میں نے ابھی بتایا ہے، تو الحمدللہ اس کا جو فیڈ بیک آیا وہ آج میں الفاظ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ کرے پہلے وہ درود ابراہیم پڑھ رہے تھے، بسم اللہ شریف پڑھ رہے تھے، تیسرا کلمہ پورا پڑھ رہے تھے، وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے تھے، شرائط کے خلاف جا رہے تھے، شرائط کے خلاف جا رہے تھے۔ کیوں؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ عملیات کا ہے، یہ مسئلہ شریعت کا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ ٹھوکر جو ہمیں لگتی ہے، یہ ہے وہ ٹھوکر جو مولوی حضرات تمہیں لگاتے ہیں۔ بات کر رہے ہوتے ہیں عملیات کی، مسئلہ بنا دیتے ہیں اس کو شریعت کا، او جی ایدہ پڑھنا تو ثواب ہی بہت ہے۔ اب دیکھیں بات ہو رہی ہے عملیات کی، جواب کہاں سے دے رہے ہیں؟ شریعت سے۔ بھئی شریعت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو بات ہو رہی ہے عملیات کی، علاج معالجے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ہم نے انرجی کو ایک رکھنا ہوتا ہے، انرجی کو ایک رکھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں کوئی کہے کہ جی حضرت صاحب بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں تو اعوذ باللہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟
سوال پھر پیدا ہو جائے گا نا کہ بھائی اعوذ باللہ پڑھنے کا ثواب ہے، قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یا حضرت صاحب ہم نے خضری عمل پڑھا تو اس کے ساتھ حصار نبوی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ ہم سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی پڑھ سکتے ہیں، سورۃ المومنون کی آخری آیات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت صاحب اس کے تو اللہ کے نبی نے فضائل ہی بڑے بیان کیے۔ اب دیکھو یہ مت ماری گئی نا، بات ہو رہی ہے عملیات کی، تو گھسیڑ کدھر دیا ہے شریعت میں؟ تو بھائی یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ دعائی کی بات ہو رہی ہے، دعائی کی بات ہو رہی ہے، روحانی دعائی کی بات ہو رہی ہے، اجر و ثواب کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم خضری عمل آپ کو اجر و ثواب کے لیے نہیں پڑھا رہے۔ اوے کہ سمجھاواں توانو کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو خضری عمل ثواب کے لیے نہیں پڑھا رہا، میں خضری عمل کے اوپر بیانات اجر و ثواب کے حوالے سے نہیں کرتا، کسی کو کاغذ پہ خضری عمل اجر و ثواب کے لیے نہیں لکھ کر دیتا، ہم حصار کے لیے لکھ کر دیتے ہیں، علاج کے لیے بتاتے ہیں۔ تو اپنا ذہن پہلے واضح کرو، آپ کر کیا رہے ہو؟ اگر تو فضائل کی بات ہے، اجر و ثواب کی بات ہے، تو مولویوں کے پاس جاؤ، شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو ان کے پاس جاؤ۔ ہمارے پاس آئے ہو آپ علاج معالجے کے لیے، آپ درمیان میں شریعت لے آتے ہو کہ اس کا بڑا ثواب ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ میڈیکل سٹور پہ جاؤ یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ یہاں پہ 4 یا 5 گولیاں کیپسول لکھ کر دیتا ہے، سیرپ لکھ کر دیتا ہے، وہاں پہ بحث کرو گے کہ فلاں سیرپ بھی لکھ دیں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اس کے ساتھ فلاں ٹیبلٹ نہیں میں لے سکتا ڈاکٹر صاحب اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، یا اس کے بڑے نفع ہیں، یا اس کا بڑا ہیلدی امپیکٹ جو ہے وہ آتا ہے، مجھے بڑا نفع ہوتا ہے؟ کرو گے بات؟ طلبہ جتنی بات کہی جائے عملیات کی دنیا میں، یا آپ بدنی علاج کروانے کے لیے گئے، جتنی بات آپ کا معالج کہے اتنی پہ عمل کرو، آگے مزید اس میں نہ کمی کرنی ہے نہ آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ اگر آپ کلمہ شریف لگاتے ہیں، اعوذ باللہ لگاتے ہیں، تیسرا کلمہ پورا کر دیتے ہیں، اسے تسبیح نہیں رہنے دیتے، اسے کلمہ شریف پورا بنا دیتے ہیں، یا کوئی اور ترمیم کرتے ہیں، امینڈمنٹ کرتے ہیں، آپ جانو، آپ کا کام جانے، نہ میں ذمہ دار ہوں اور نہ ہی میری طرف سے اجازت رہے گی، اور نہ ہی جو غائبی نظام آپ کی حفاظت کر رہا ہے وہ حفاظت کرے گا۔ ابھی میں نے کیا بات کہی کہ الحمدللہ 2.25 سال ہونے کو ہیں آپ لوگوں کو بھی، اور 13 سال ہو گئے ہیں ویسے مجھے خضری عمل بتاتے۔ کوئی ایک بندہ دنیا بھر میں کہہ دے کہ خضری عمل پڑھتے پڑھتے اسے نقصان ہو گیا ہے، حالانکہ یہ بھی وظیفہ ہے۔ جب تمام شرائط کے ساتھ، لوازمات کے ساتھ آپ پڑھو گے، ادب و آداب کے ساتھ پڑھو گے، قیامت تک بھی پڑھتے رہو، رتی برابر بھی آپ کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی حرج ہو جائے، شافی آج بھی ذمہ دار ہے، قیامت والے دن بھی ذمہ دار ہے۔ اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ خضری عمل 2 یا 3 ٹائم پڑھنے کی اجازت عنایت فرما دیں۔ دیکھیں 3-4 بیانات میں نے کیے ہیں پچھلے دنوں میں، ان بیانات میں میں نے یہ بات یا یہ نقطہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ شریعت کی روح کے مطابق اور عملیات کے علم کے مطابق جو حصار ہوتا ہے وہ صبح و شام کا عمومی طور پہ ہوتا ہے، یعنی حصار کا انحصار آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ نے 4 گھنٹے بعد آ جانا ہے، تو آپ نیت کر سکتے ہیں آنے اور جانے کی، جو ہی آپ واپس آئیں گے حصار خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی آپ ریاضت کر رہے ہیں، تو جب تک آپ ریاضت کرتے رہیں گے تو آپ نیت کریں گے ریاضت کی، آپ کا وظیفہ ہے، آپ کا چلہ ہے، آپ کا عمل ہے، آدھے گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا، وہ حصار ہوگا 2 گھنٹے کا۔ مگر جو عمومی طور پہ ہم حصار کرتے ہیں حفاظت کے لیے، وہ ہوتا ہے صبح اور شام۔ صبح آپ بعد نماز فجر حصار کریں گے، وہ مغرب تک چلے گا، مغرب پہ جو آپ حصار کریں گے وہ فجر تک چلے گا۔ اگر آپ کا روحانی علاج مکمل ہو گیا ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ نو یو آر سپر فٹ، آپ کو فرق کر دیا ہے، تو آپ خضری عمل صبح و شام بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 ٹائم کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ صبح و شام بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح و شام ہی انف ہوگا۔ کیوں؟ اب آپ نارمل لائف انجوائے کر رہے ہیں،
میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ اب آپ کے اوپر نیگیٹو انرجی نہیں ہے، رجت نہیں ہے، جادو نہیں ہے، ہر طرح آپ کلیئر ہیں. اب آپ بالکل نارمل لائف انجوائے کریں. اب آپ نے خضری عمل صبح شام پڑھنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے تب بھی ٹھیک ہے. اب آپ میری بات کے یا کسی اصول کے پابند نہیں ہیں. تو خضری عمل نارمل لوگوں کے لیے یا روٹین میں صبح شام ہی کافی ہے. اگر میں نے آپ کو آج تک یہاں پہ آپ آتے ہیں شافیہ روحانی سینٹر میں، یا آپ کا آن لائن علاج میرے سے چل رہا ہے اور ابھی تک میں نے آپ کو کلیئر نہیں کیا، اس دوران اگر آپ خضری عمل 5 سے 3 پر لے کر آؤ گے تو جو کچھ بھی ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. سارے علاج پہ پانی پھر گیا، سب کچھ ریورس ہو گیا، یا آپ کڑکی میں آ گئے یا آپ کی ڈھولکی کی بجائے ڈھول بجنا شروع ہو گیا، تو شافی لالا ذمہ دار نہیں ہے. کیوں؟ میں نے ڈوز بتائی ہے ہر نماز کے بعد. آپ نے اپنی مرضی کے مطابق 2 دفعہ کر لیا، اپنی مرضی کے مطابق 3 دفعہ کر لیا، تو جس کی مرضی ہے ذمہ داری بھی اس کی ہوگی. میری مرضی کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد. کیوں؟ خضری عمل حصار بھی ہے اور علاج بھی ہے. جب آپ صرف اس کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ کرو گے، یہ حصار تو بن جائے گا مگر علاج نہیں ہوگا. علاج نہیں ہوگا. آپ کو تو حصار کا علم ہی نہیں ہے. آپ تو پڑھ رہے ہو کہ ہماری جان چھوٹے مصیبتوں سے، ہمارا علاج ہو، تو علاج نہیں ہونا. جب تک آپ 5 دفعہ نہیں پڑھو گے علاج نہیں ہونا. ہاں، اس کے اندر جو رائتیں ہیں وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہیں، آج بھی دوہرا دیتا ہوں. عمومی طور پہ ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی اور مغرب کی نماز ہو گئی، اور کبھی کبھار عشاء کی نماز، ورنہ زیادہ تر ظہر کی نماز، عصر کی نماز. ان 2 نمازوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. کیوں؟ ہم کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، خواتین بھی گھر میں، بچے آتے ہیں، کھانا پکانا، کھانا دینا، کھانا بیچنا، خواتین بھی کام کاج میں مشغول ہوتی ہیں. اب میں نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھ کے میں خضری عمل پڑھنے لگا ہی تھا تو مہمان آ گئے، یا کچن میں کام کرنا تھا خواتین نے، وہ خواتین کچن میں چلی گئی. اب خضری عمل پڑھنا تھا، اس کے بعد باتوں میں لگ گئے یا کوئی اور مصروفیت ایسی آ گئی، خضری عمل پڑھنا آپ بھول گئے. جب یاد آیا تو وضو ختم ہو چکا تھا. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ وضو کے بغیر بھی خضری عمل پڑھ سکتے ہیں. نماز کے گھنٹے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے 2 گھنٹے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے 15 منٹ بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. جب عصر کی اذان ہو رہی ہو اس وقت یاد آ جائے تب بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کو رعایت ہے. اگلی بات، اگر آپ پڑھ رہے ہیں، ساتھ باتیں کر رہی ہیں، سورت ایک آدھ زیادہ ہو جاتی ہے، 7 کی بجائے 8 ہو جاتی ہیں اور 7 کی بجائے 6 ہو جاتی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس طرح تسبیح پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے زیادہ پڑھ گئے یا 5 بار پڑھی، کوئی پریشانی کی بات نہیں، مگر چھٹی نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے. 2 باتیں یا 2 رعایتیں. تیسری رعایت، آپ نے ظہر کے بعد خضری عمل پڑھنا تھا، کسی بھی وجہ سے آپ نہیں پڑھ پائے، اب عصر ہو گئی، عصر کے بعد آپ 2 بار پڑھ لیں، عصر کے بعد آپ 2 بار پڑھ لیں. جب میں نے یہ رعایت دی تو میری اس رعایت کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ مغرب پہ 5 دفعہ اکٹھے پڑھ لیں. پیچھے سے ایک نورا اٹھی اور ایک نورا اٹھا، انہوں نے نعرہ لگایا شافی صاحب اسی بھی آئے ہیں. میں کہ ہاں کی کہندے ہو، رات سون تو پہلے 5 بار اکٹھا نہ پڑھ لئیے. یعنی وہ ڈھیل دینے کا نقصان یہ ہوا جیسے جوتا ٹوٹ جائے، اس کو ٹانکا نہ لگوایا جائے اور استعمال کیے جائیں، وہ کھلتا جاتا ہے. تو میں نے ذرا سی ڈھیل دی، وہ اتنا کھلے کہ پیچھے سے نورا نے اور نوری نے کیا کہا کہ جی وہ رات سون تو پہلے 5 بار اکٹھا نہیں پڑھ سکتے. بھائی آپ کو ڈاکٹر نے دوائی دی ہے صبح دوپہر شام. اب ڈاکٹر کو آپ فون کر کے کہو، کیوں ویسے تو وہ لمحہ ڈال دے گا نا، فون کر کے کہو کہ ڈاکٹر صاحب ہم یہ تینوں خوراکیں رات کو اکٹھی نہیں لے سکتے. وہاں ذہن چلتا ہے، وہاں اس طرح کا کام نہیں کریں گے. اللہ وہی دوائی جو آپ صبح دوپہر شام لے رہے ہو، جس طرح ڈاکٹر نے بتائی ہے وہ نفع دے گی. وہی دوائی جب آپ 3 خوراکیں اکٹھی لو گے وہ اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے ریئیکٹ کر جائے گی.
اسی طرح خضری عمل جب اپنے اپنے وقت پہ پڑھو گے یہ نفع دے گا. جب یہی خضری عمل 5 دفعہ اکٹھا پڑھو گے، ایک دم اوور ڈوز کرو گے، تو آپ کی روح بیمار ہو جائے گی. کتنے بیانات میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ آدھی روٹی کھاؤ گے تو تب بھی بیمار ہو جاؤ گے، 4-5 روٹیاں اکٹھی کھاؤ گے تو تب بھی بیمار ہو جاؤ گے. اب صبح سے روح بھوکی ہے، اس کا ناشتہ نہیں ہوا، رات کو آپ نے 5 مرتبہ ایک ہی دفعہ خضری عمل ٹھونس دیا، مجھے بتاؤ وہ روح مسائل کا شکار ہو جائے گی. پہلے ہی آپ بیمار ہو، اوپر سے آپ روح کو اور بیمار کر دو گے. نہ پتہ چلے گا یہ رجت ہے اور نہ یہ پتہ چلے گا یہ جادو ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اس لیے اللہ جس طرح معالج نے بات کہی ہوتی ہے یا عمل بتایا ہوتا ہے، اسی طرح ہم عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں. یہ تمام باریکیاں میں نے آج اس سوال کے توسل سے جو ہے وہ واضح کر دی ہیں. جو رعایتیں تھیں وہ بھی آپ کی نظر کر دی ہیں. جتنی رعایتیں دی ہیں اتنے کا فائدہ اٹھائیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نوری اور نورا کی طرح آپ نے کہنا کہ 5 دفعہ اکٹھا نہیں کر لیتے. ہاں، جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی، خضری عمل کی چھٹی نہیں ہے. جو ہی اذان سنیں، اذان کے وقت پہ آپ نے خضری عمل پڑھ لینا. وضو کی شرط نہیں ہے، پاکی نپاکی کی شرط نہیں ہے. اسی طرح آپ بول رہے ہیں، جس طرح میں بول رہا ہوں، کاروبار کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے دوران بھی آپ خضری عمل پڑھ سکتے ہیں. مگر ان باتوں کو اپنی عادت نہیں بنا لینا، روٹین نہیں بنا لینا. یہ تمام رعایتیں باامر مجبوری ہیں. جتنا یکسو ہو کے پڑھو گے اتنا ہی نفع زیادہ ہوگا. تو جو میں نے پیغام دیا ہے یا سوال کا جواب دیا ہے وہ مختصر یہ ہے: اگر تو آپ کا علاج مکمل ہو چکا ہے، اور علاج مکمل ہونے کا میں نے کہا ہے، یعنی معالج نے کہا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے گھر بیٹھے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، کارا لے کار کوئی نہیں تو سانو کسی دا ڈر کوئی نہیں. آپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ اب میں بالکل فٹ ہوں. تو آپ جانو، آپ کا کام جانے جو آپ کر رہے ہو. اگر تو علاج میرے سے کروا رہے ہو، یہاں آتے ہو یا آن لائن ہو، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ یو آر فٹ. آپ صبح شام پڑھ سکتے ہیں. 3 ٹائم پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، 5 ٹائم پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے. اگر علاج میرے سے کروا رہے ہو اور میں نے ابھی تک آپ کو یہ نہیں کہا کہ یو آر فٹ، یو آر فری، تو اگر آپ نے کمی کی اور آپ کے علاج کے اوپر پانی پھر گیا تو شافی 1% بھی اس دنیا میں اور آخرت میں ذمہ دار نہیں ہے. تو یہ تھے آپ کے تمام سوالات کے جوابات. دنیا بھر میں جو لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو دکھی ہیں، اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. وہ تمام حضرات جو شافیہ روحانی سینٹر پہ آتے ہیں، خانقاہ دارالشفا میں آتے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، یا شافیہ سوشل میڈیا کے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اللہ سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے. دنیا بھر میں وہ لوگ جو بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں یا بدنی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا عجمی ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی زندگی عطا فرمائے. سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو دنیا بھر میں ہمارے لیے پیار بری، محبت بری دعائیں کرتے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، شافی کی صدا کو گھر گھر میں پہنچا رہے ہیں، یا خانقاہ کی مالی بدنی وقتی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے، مر سے، کر سے محفوظ فرمائے. جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے. جو ہم مانگنا چاہتے تھے کسی عذر کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے اللہ سے مانگ نہیں سکے، اللہ بن سوال کے جواب عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب. اور الحمدللہ 2-2.5 سالوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس کرب سے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے، اس موت کے کنویں سے نکلے ہیں، اور لاکھوں گھروں میں خوشیاں دوبارہ لوٹ کر آئی ہیں. تو جو 5 اعمال میں پچھلے 2.25 سال سے کم و پیش بتا رہا ہوں، وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے حصار کے ساتھ. یہی بتاتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے حصار کے ساتھ. بڑی توجہ رکھنی ہے، یہ بات کو میں نے کسی اور بات کے ساتھ نٹھی کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو 5 اعمال میں بتاتا ہوں ان 5 اعمال کی شان کیا ہے.
جب آپ ان 5 اعمال کی طرف آ جاؤ گے اللہ والو آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قلیل عرصہ میں لاکھوں گھروں میں خوشیاں لوٹ کر آئی ہیں، لاکھوں لوگوں کی بگڑی بنی ہے، لاکھوں لوگ جو موت کے کنویں میں اترے تھے جنہیں اپنی منزل کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، الحمدللہ یہ 5 اعمال کر کے وہ بھی اپنی منزل کو پا گئے۔ تو آپ ابھی تک کیوں سوچ رہے؟ آپ نے ابھی تک بدعات کو اور خرافات کو گلے کے ساتھ کیوں لگایا ہے؟ آپ نے ابھی تک جاہلین کو اور پیشہ ور عاملین کو بائے بائے کیوں نہیں کہا؟ آپ ان کی جان کیوں نہیں چھوڑے؟ اگر وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے تو اللہ بلو آپ 5 اعمال کی طرف آ جاؤ۔ جب 5 اعمال کی طرف آ جاؤ گے تو عاملین سے بھی جان چھوٹ جائے گی، جاہلین سے بھی جان چھوٹ جائے گی، وظائف سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ پہلا عمل 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے 2 طریقے حصار کے بتائے ہیں، ایک ہے خضری عمل کا حصار اور دوسرا کیا ہے؟ حصار نبوی علیہ السلام۔ آپ میں سے جو لوگ آج پہلی بار تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آج پہلی بار سن رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ حصار کیا ہے، خضری عمل کیا ہے اور حصار نبوی علیہ السلام کیا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی، حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی، یہ دونوں حصار آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ہمارے جو ڈیجیٹل آفیشیل چینلز ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ آپ خضری عمل کا بھی ایک کلپ سن لیں اور حصار نبوی علیہ السلام کا بھی ایک کلپ سن لیں، دونوں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا پڑھا جاتا ہے، اپنا بدنی حصار کیسے کرتے ہیں اور روحانی حصار کیسے کرتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگے، آپ سمجھیں کہ یہ میرے لیے موضوع ہے اور میں مستقل بنیادوں پہ یہ عمل کر سکتا ہوں۔ خضری عمل پڑھنا چاہتے ہیں تو خضری عمل کی طرف چلے جائیں، حصار نبوی پڑھنا چاہتے ہیں تو حصار نبوی پڑھنا شروع کر دیں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، 2 حصار ہیں، ان 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو۔ کیا یہ کہتا ہوں؟ یہ کہتا ہوں کہ کملی والے پہ درود پڑھو، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ جون سا سیگا مرضی پڑھو، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی دھونس نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جس سیگے کی طرف آپ کی رغبت ہے یا جو آپ سمجھتے ہو کہ میں پڑھ سکتا ہوں آسانی کے ساتھ، چاہے وہ درود ابراہیم ہے تو چاہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے کون سا سیگا پڑھنا ہے۔ صرف مشورہ یہ دیتا ہوں، حکم نہیں، مشورہ یہ دیتا ہوں روحانیت کی روح سے، یہ عملیات کے علم کی روح سے، کہ جو سیگا آپ نے منتخب کر لیا پھر آپ نے وہی سیگا لے کر چلنا ہے۔ یہ نہیں آپ نے کرنا کہ کبھی کوئی سیگا پڑھیں گے، کبھی کوئی سیگا پڑھیں گے۔ شرعاً یہ ممنوع نہیں ہے، شرعاً یہ بالکل جائز ہے، کبھی آپ کوئی سیگا پڑھیں، کبھی آپ کوئی سیگا پڑھیں، کیونکہ ہمارا فوکس یا ہماری توجہ آپ کی روحانیت کی طرف ہوتی ہے، یا وہ لوگ جو بیمار ہیں عملیات کی طرف ہوتی ہے، تو روحانیت اور عملیات میں ہمیں تاثیر چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب آپ کبھی کوئی سیگا پڑھیں گے، کبھی کوئی سیگا پڑھیں گے، تو کسی بھی سیگے کی آپ کے پاس انرجی نہیں ہوگی، تاثیر نہیں ہوگی، نہ آپ کو روحانیت ملے گی اور نہ آپ کی کسی بیماری کا علاج ہوگا، یعنی نہ کوئی آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ شرعاً آپ کو ثواب ملتا جائے گا، ثواب ملتا جائے گا۔ اس لیے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے روحانیت میں آگے بڑھنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے حجابات ہٹ جائے، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضوری نصیب ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے اوپر نگاہ خاص ہو جائے، تو پھر ایک ہی سیگے کا آپ کو انتخاب کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے آپ کسی روحانی مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے حل کے لیے آپ کو درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ کو ایک ہی طرح کی انرجی چاہیے۔ مختلف انرجیز جو ہے وہ نفع کی بجائے عملیات کی دنیا میں نقصان دیں گے۔ شریعت کا مسئلہ میں واضح کر چکا ہوں کہ شریعت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، شریعت کے مطابق سیگا بدلنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ جون سا چاہیں سیگا پڑھ سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ بدل سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ عملیات کے مسافر ہیں یا مریض ہیں یا روحانیت کے مسافر، اور یہ پلیٹ فارم بھی شافیہ سوشل میڈیا یا خانقاہ دارالشفا روحانیت اور عملیات کے اوپر ہی محنت کر رہا ہے۔
تو آپ نے 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ درود پاک دن رات اور رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 بار۔ ان 3 اعمال کے ساتھ 2 شرائط ہیں کہ رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ان 5 اعمال کی تاثیر کو پانے کے لیے میں کیا کہتا ہوں کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، یعنی صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ پھر اگلی بات میں کیا آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دن یا رات میں ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی ہے قرآن میں کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے رہیں، یعنی پڑھتے رہیں۔ اب اللہ یہ 5 اعمال کا پیکج ہے جو ہم امت کو پچھلے 2.25 سال سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ الحمدللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو 5 اعمال کا پیکج ہے اور اس کے ساتھ اضافی کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات اور قرآن کی تلاوت۔ اب اس پیکج کو آپ سامنے رکھیں اور جو 5 کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کی ترغیب دی ہے، یا وہ لوگ جو 5 کام کرتے ہیں اور جنت اللہ سے ان کو طلب کرتی ہے، کیا وہ 5 کے 5 کام اس پیکج میں ہیں کہ نہیں؟ اس پیکج میں ہیں کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت میں آپ کو کہتا ہوں، درود و سلام میں آپ کو کہتا ہوں، 2 شرائط جو ہم لگاتے ہیں ان شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت۔ اب اللہ آنکھوں کی حفاظت سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، یعنی اس میں وضاحت نہیں ہے۔ جب آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، کسی کا عیب دیکھو گے نہیں تو بولو گے نہیں، جب بولو گے نہیں تو سنو گے نہیں۔ تو جب آنکھیں بند ہو گئی تو یہ 2 سوراخ خود ہی بند ہو جائیں گے، یہ سوراخ بھی خود ہی بند ہو جائے گا۔ جب آپ کسی کا عیب دیکھو گے نہیں تو ظاہر ہے آپ بولو گے نہیں، جب آپ بولو گے نہیں تو کسی کی سنو گے نہیں، تو یوں آپ غیبت سے بھی بچ جاؤ گے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم جو 2 شرائط اعمال کے ساتھ لگاتے ہیں ان کے اندر کتنی گہرائی ہے، ان کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ دکھنے میں یہ ایک عمل لگ رہا ہے یا دکھنے میں یہ ایک شرط لگ رہی ہے کہ آنکھوں کی حفاظت۔ اللہ بولو اگر آنکھیں پاک ہو گئیں تو کان محفوظ ہو گئے، آنکھیں پاک ہو گئیں تو زبان محفوظ ہو گئی، آنکھیں پاک ہو گئیں تو دل پاک ہو گیا۔ کہنے کو یا دکھنے کو یہ ایک بات ہے، مگر اس کے اندر پورا روحانیت کا ایک نظام ہے، اس کے اندر پورا ایک حفاظت کا نظام ہے۔ جب آپ کسی کی برائی دیکھیں گے نہیں، ظاہر ہے آپ اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کریں گے، تبصرہ نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں۔ تو جب بولیں گے نہیں تو آپ غیبت سے محفوظ ہو جائیں گے، لگائی بجائی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب آپ کسی کے سامنے کسی کی برائی کریں گے نہیں تو دوسرا بھی کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جو چغلی یا غیبت کے زمرے میں آتی ہو، تو یوں آپ سننے سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ جب آپ کرنے سے بھی محفوظ ہو گئے، یعنی آپ کی زبان محفوظ ہو گئی، سننے سے بھی محفوظ ہو گئے، تو آپ ظلمت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب ظلمت سے محفوظ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ تو اللہ بولو یہ جو خاموشی ہے یا آنکھوں کی حفاظت ہے، اس کے اندر روحانیت ہے، اس کے اندر روحانیت ہے۔ اور اگلی شرط جو ہم لگاتے ہیں کہ رزق حلال کماؤ اور رزق حلال کھاؤ۔ جب رزق حلال کماؤ گے اور رزق حلال کھاؤ گے تو پھر حلال ہی کے کام کرو گے۔ جب رزق حرام گھروں میں آئے گا تو کام حلال کے ہونے والے نہیں ہیں، کام حرام کے ہی ہو کر رہیں گے، کام حرام کے ہی ہو کر رہیں گے۔ پھر کیا کہتا ہوں کہ ان 5 اعمال کے ساتھ جو اللہ نے دیا ہے آپ نے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے۔ کیا کہتا ہوں کہ صدقہ خیرات۔ جب صدقہ خیرات کرو گے تو جو اس کے مصارف ہیں وہ کیا ہیں کہ جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو، جو پیاسا ہے اس کو پانی پلا دو، جس کی جو ضرورت ہے اس کی وہ ضرورت پوری کر دو، جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس لے کر دے دو۔ تو آج الحمدللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو 5 اعمال ہیں ان کے اندر سب کچھ ہے الحمدللہ۔ جب میں نے یہ 5 اعمال امت کو بتانا شروع کیے تو میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ دنیا بھر میں
जो लोग मुझे सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग सुनते हैं, 176 ममालिक में शाफिया सोशल मीडिया को सुना जाता है। तो मैंने क्या कहा था कि कोई किसी भी मसलक का आलिम दीन हो, अवामुन्नास की बात नहीं है, अहले इल्म की बात कर रहा हूं, किसी भी मसलक का अहले इल्म हो यानी आलिम दीन हो, चाहे उसका मसलक तशय्यु है या अहले तशय्यु में से है, अहले हदीस है, वहाबी हैं, देवबंद हजरात हैं, या अहले सुन्नत बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखने वाले उलमा है, कोई भी साहबे इल्म ये कह दे कि ये पैकेज जो शाफी उम्मत को दे रहा है इसके अंदर कमी है, नहीं समझ आई मैं क्या बोल गया हूं। गलत होना सही होना ये वक्त गुजर गया, गलत होना या सही होना ये वक्त गुजर गया। मैं ये कह रहा हूं कोई ये कह दे कि इस पैकेज के अंदर कमी है, हजरत साहब ये भी इसके अंदर शामिल कर लें, तो फिर ये ज्यादा जामी हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, कामिल हो जाएगा, अकमल हो जाएगा। अल्लाह इसका गलत और दुरुस्त होना तो दूर की बात है, 2.25 सालों में किसी भी मकबे फिक्र का आलिम ये नहीं कह सका कि हजरत साहब इन आमाल के अंदर ये रत्ती बराबर कमी है, अगर आप ये टुच लगा दे तो बात बड़ी जबरदस्त बन जाती। अल्लाह वालों ऐसा पैकेज जो जामे भी है, कामिल भी है, मुकम्मल भी है, अकमल भी है, वो उम्मत को दिया है। और अगली बात जो मैंने कही उम्मत को समझाने की कोशिश की वो ये थी कि आज के दौर में इन आमाल से ज्यादा मुमकिन ही नहीं है, आज के दौर में इन आमाल से ज्यादा यानी जो पैकेज के आमाल हैं इनसे ज्यादा मुमकिन नहीं है। फिर अगली बात हमने क्या मुनकशफ की कि अगर ये आमाल जो अवाम को बताता हूं, खवास को तो नहीं बताता, अवाम को बताता हूं, आप लोगों को बताता हूं, ये जो पैकेज है अगर खवास इस पे अमल करते होते तो आज उम्मत का ये हाल ना होता। तो ये दलील है इस बात की कि इन 5 अमाल के ऊपर आज खवास को भी तौफीक हासिल नहीं है कि वो अमल करें। तो अल्लाह वालों अगर आप आज के दौर में इन 5 अमाल के ऊपर अमल करोगे शराइत के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह अवाम में से निकाल के आपको खवास में शामिल फरमा देगा। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर से वो तमाम खुराफात और तमाम बिदआत जो है वो निकल जाएंगी, आपका ज़ाहिर भी पाक हो जाएगा और आपका बातन भी पाक हो जाएगा। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि आप जाहिलीन के चुंगल से भी निकल जाएंगे और आमलीन जिन्होंने आपको शिकार किया हुआ है उस जाल से भी आप निकलने में कामयाब हो जाएंगे। शर्त क्या है, सच्ची और सुची तौबा करके इन 5 अमाल की तरफ आ जाओ। जो ये 5 अमाल कर रहा है, मैंने 2 साल पहले ये बात कही थी, अगर जो बंदा ये 5 अमाल करता हुआ मर गया वो जन्नती है, वो जन्नती है, वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का वली है। मरने से पहले, कब्र में उतरने से पहले अल्लाह मकामे वलायत अता फरमाएगा, उसके बाद अल्लाह मौत तारी करेगा। क्या ये बातें हुई हैं कि नहीं? ये ऑन द रिकॉर्ड है, बयानात में मौजूद है। अगर आपने ये बयान सुनने हो तो जो हमारा ऑफिशियल चैनल है तलाश, उसकी वीडियो लिस्ट में जाएं, आज से 1.5 साल पहले जो पुराने बयानात हैं वो सुने। ये बातें मैंने कई बार दोहराई हैं। तो आज मैंने हदीस पाक के साथ भी ये बात आपके सामने रखी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोग हैं जिनको जन्नत अल्लाह से तलब करती है। और वो 5 लोग कौन से हैं? जो सदका खैरात करने वाला है, यानी भूखे को खाना खिलाने वाला है, प्यासे को पानी पिलाने वाला है, जो नंगा है उसको लिबास लेकर देने वाला है। और तीसरा शख्स कौन सा है? जो अपने आप को गीबत से, चुगली से महफूज रखता है। और चौथा कौन सा है? जो कसरत से कुरान की तिलावत करता है। और 5वां कौन सा है? जो कसरत से दुरूदो सलाम पढ़ता है। अब अल्लाह वालों आखिरी बार आपके साथ क्या हुआ है बस ये सुन लो तो आज का मौजू मुकम्मल हो गया। हमारे साथ जो खेल खेला गया वो ये है कि हमें सदका खैरात से हटाकर, अब तवज्जो रखिएगा, असल बात ये समझने वाली है, जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी ना तो आप तौबा करोगे, ना आप खुराफात और बिदात को छोड़ोगे, और ना ही आप 5 अमाल की तरफ आओगे। और अगर आ भी जाओगे तो आपको इस्तकामत नसीब होने वाली नहीं है। अब हमारे साथ लाशौरी तौर पे और बड़ी खामोशी के साथ गैर महसूस तरीके से जो खेल खेला गया है वो क्या है कि सदका खैरात से हटाकर
ہمیں منت پہ لگا دیا گیا. نہیں سمجھ آئی. لگتا ہے عاملین کے، مولویوں کے اور پیروں کی دم کے اوپر پاؤں آ گیا ہے، یا دکھتی رگ کو شافی نے ہاتھ ڈال دیا ہے. ہمارے ساتھ کھیل کیا کھیلا گیا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں صدقہ خیرات سے ہٹا کر منت پہ لگا دیا کہ میری یہ منت پوری ہو جائے گی میں 100 نفل پڑھوں گی، میری یہ منت پوری ہو جائے گی تو میں فلاں دربار پہ جا کے دیگ چڑھاؤں گا یا چڑھاؤں گی. جس طرح ادھر کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں اور پاکستان میں فون بھی کر رہے ہیں، یار میں بڑا پریشان ہوں داتا صاحب ایک دیگ تے دے آؤ. یعنی ہماری یہ سوچ بنا دی گئی کہ صدقہ خیرات سے ہٹا کے ہمیں منتوں پہ لگا دیا گیا. آج اللہ والو کسی بھی دربار، پاکستان بھر کے کسی بھی دربار پہ چلے جاؤ، الا قلیل چند دربار ایسے ہیں جو میری نظر میں بھی ہیں جہاں پہ یہ خرافات نہیں ہیں، یا ہیں تو بہت کم درجے کی. وگرنہ آپ کسی بھی دربار پہ چلے جاؤ، جو مزار ہیں اس مزار کی جو جالیاں ہیں ان جالیوں کو جا کر دیکھو، اتنے دھاگے باندھے ہیں کہ آپ کو دھاگا باندھنے کی جگہ نہیں ملے گی. اتنے دھاگے باندھے ہیں کہ آپ کو دھاگا باندھنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ دھاگے باندھنے والے کون ہیں؟ جو رب کو چھوڑ کر ان کے پاس گئے کہ ہماری منت اور مراد پوری کر دو. ان کو دستگیر سمجھا، ان کو حاجت روا سمجھا، ان کا وسیلہ پیش نہیں کیا بلکہ براہ راست ان سے مانگا، اور جا کر یہ شرطیں لگائیں کہ اگر ہماری یہ منت پوری ہو جائے گی تو پھر میں آ کے یہ دھاگا بھی کھولوں گی یا نئے 2 دھاگے باندھوں گی اور ساتھ 2 دیگیں بھی دوں گی. مجھے کاکا مل جائے گا تو 10 دیگیں دوں گی، مجھے کاکی مل جائے گی یا ہمیں اولاد مل جائے گی تو ہمیں 1 دیگ دیں گے، ہمارا بچہ باہر چلا جائے گا تو ہم 4 دیگیں دیں گے. اب اللہ لوگ صدقہ خیرات کو چھوڑ کر ہم اس طرح کی خرافات اور بدعات میں الجھ گئے اور ہمیں الجھا دیا گیا. کیوں؟ جو مسند پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے، جو گدیں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنا دھندا جو ہے وہ بڑھانے کے لیے، اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے اس طریقے سے تبلیغ کی، ایسے مولویوں کو استعمال کیا اور خود انہوں نے منبر رسول کو استعمال کیا کہ امت کی ذہن سازی کی گئی، برین واشنگ کی گئی کہ بابا جی کے پاس آ کر آپ منت مانو، یہ دھاگا باندھو، یا ویسے ہی آپ زبانی منت مان لو، ذہن میں بات بٹھا لو کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو پھر میں اتنی دیگیں دوں گا. پھر جھوٹی کرامتیں، جھوٹی کہانیاں لمبی لمبی سنائی گئی. اس سے کیا ہوا کہ امت صدقہ خیرات سے ہٹ کر منت کی طرف چلی گئی. یقین بن گیا کہ میں فلاں دربار پہ جاؤں گا، منت مانوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، گھر بیٹھے صدقہ خیرات کروں گا تو میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یعنی جو اللہ کا حکم تھا معاذ اللہ وہ نیچ ہو گیا، جو جاہلین کی بتائی ہوئی بات تھی وہ ہوا کے گھوڑے سوار ہو گئے، اس کو فضیلت مل گئی. صدقہ خیرات اللہ کا حکم ہے، میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. صدقہ خیرات اللہ کا حکم ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے. اور جو منت ہے اس کی تو شریعت میں حوصلہ شکنی کی گئی ہے. بے شک وہ ناجائز نہیں ہے مگر حوصلہ شکنی کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ منت اور صدقہ خیرات برابر نہیں ہے. یہ تیری مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ تیری خواہش ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے. اب تیری خواہش یا تیری مرضی اللہ کے حکم یا اللہ کی مرضی کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اگر ہم صدقہ خیرات تک اپنے آپ کو محدود رکھتے تو گھر بیٹھے ہی ہمارے مسائل حل ہوتے رہتے. ہم نے وہ صدقہ خیرات جو اپنے قریبی عزیز و اقارب کو، ہمسایوں کو، جاننے والوں کو دینا تھا جو کہ شریعت کا حکم ہے، ہم نے وہ منت کی صورت میں ملنگوں کو، بدماشوں کو، نشیوں کو جا کر دیا. اب درباروں پہ چلے جائیں، جو کراؤڈ آپ کو وہاں 24 گھنٹے ملے گا وہی کراؤڈ کا 70% آپ کو سینموں میں ملے گا، تھیٹر میں ملے گا. یعنی سارا دن وہ درباروں پہ رہ کے مال اکٹھا کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں،
फिर वही माल लेकर, वही जान लेकर जो तुम्हारे माल पर उन्होंने बनाई है, फिर रात को वो थिएटर पे होते हैं या किसी सिनेमा में होते हैं या कहीं पे जिना कर रहे होते हैं, बदकारियां कर रहे होते हैं या जुआ खेल रहे होते हैं। ये नतीजा निकला तुम्हारी मन्नत का, या ये नतीजा निकला जो तुमने राशन खिलाया और उन बदमाशों को पाला। अगर आप शरीयत के हुक्म पे चलते, आप सदका खैरात उशर ज़कात देते रहते, तो उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनका हक है, फिर हमसायों का है, फिर गली मोहल्ले वालों का है, फिर इलाके वालों का है, फिर कस्बे वालों का है, फिर देहात वालों का है, फिर शहर वालों का है, फिर मुल्क वालों का है, फिर बैनुल अक़वामी सतह है। ये शेल्स है। ये क्या है? शेल्स हैं। शरीयत ने एक पूरा तरीकाकार दिया है। जबकि मन्नत में क्या है? पीर ने कह दिया, मुरीद ने मान ली, तो बदमाश लुच्चे लफंगे ने खा ली। तो मैंने क्या कहा कि सारा दिन ये वहां लेटे रहते हैं, वहां पैसे बटोरते हैं, मुफ्त का लंगर खाते हैं और रात को जाके फिर बदकारियां करते हैं तेरे मेरे पैसे पे। तो अब लोग उम्मत को सदका खैरात से हटाकर किधर मैंने कहा लगा दिया? मन्नत की तरफ, मन्नत मुराद की तरफ। बल्कि अब तो मन्नत मुराद आस्थानों के नाम बन गए हैं, आस्थानों के नाम रख लिए मन्नत मुराद। यानी यहां आके पौधे लगाओ तो ये हो जाएगा, यहां आके ये काम करो तो ये हो जाएगा। कितने लोग हैं जिनकी ब्रेन वॉशिंग की गई कि ये तांबे का कड़ा जो है ये पहनो तो ये तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, इतने कड़े लेकर बांटो तो तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे, इतने रसाले लेकर बांटो तो तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे, इतनी किताबें औरादो वज़ाइफ की लेकर बांटो तो तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। फिर जो शाफी ने 2023 में इनकी कुत्ते वाली की है, लग इन्हें भी समझ गई है और लग इनके पीरों को भी समझ गई है कि शाफी हुन साड़ी जान छड़न वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके धंधे पे, उनके कारोबार पे कारी ज़रब लगी है। अल्लाह ने तबाह बर्बाद करके रख दिया और इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, इसका क्रेडिट आपको जाता है कि आपने बात को समझा है, कि बात को समझा है। मैं घर बैठे सदका खैरात करूं, मेरे काम बन रहे हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है किसी दरबार पे जाने की? ना महरम लोग हैं उनमें जाकर घुसने की मुझे क्या जरूरत पड़ी है जब घर बैठे मेरे काम बन रहे हैं। तो अल्लाह वालों हमने इन खुराफात से निकलना है, हमने इन खुराफात से निकलना है। फिर अल्लाह के जिक्र से हटाकर उम्मत को गीबत पर लगा दिया, झूठी कहानियों और किस्सों और झूठी करामात सुना सुना के ऐसा जहन मौफ कर दिया। फिर हमारे अंदर मसलक परस्ती का जहर जो है वो डाला गया कि हमारी सोचें ही गंदी हो गई, हमें हर दिखने वाला बंदा काफिर नजर आना शुरू हो गया। हम गीबत की तरफ लग गए। लगना किधर था? अल्लाह के जिक्र की तरफ। लगना किधर था? कुरान की तिलावत की तरफ। कुरान की तिलावत से हमें हटाया और आदो वज़ाइफ पे लगा दिया और हमें ये चूरन बेचा गया, और ये भी कुरान ही है, ये भी अल्लाह का जिक्र है। फिर शाफी ने खोला, ना ये जिक्र है और ना इसके पढ़ने पे कुरान का सवाब है, तिलावत का हक अदा नहीं होगा। बेशक ये कुरान का हिस्सा है, बेशक ये अल्लाह का नाम है, मगर अब इसकी हैसियत बदल चुकी है। बेशक ये नमाज है, फर्ज नमाज और मसला है, वाजिब नमाज और अमल है और मसला है, नफल नमाज सुन्नत नमाज और अमल है और मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बातें जब हमने उम्मत को समझाई, जिन खुश नसीबों को समझ आई उनकी ज़िंदगी बदल गई है। तो मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि हमें लाशौरी तौर पे ब्रेन वॉशिंग करके वो आमाल जिनके करने में अल्लाह ने कामयाबी रखी है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलकीन है अपनी उम्मत को, वो हम छोड़ के किधर लग गए? खुराफात और बिदआत की तरफ, खुराफात और बिदआत की तरफ। दुरूदे पाक को छोड़ के, जरा तवज्जो रखिएगा, दुरूदे पाक को छोड़ के अपने पीर के तराने शजरे पढ़े जा रहे हैं, अपने पीर की झूठी करामतें बयान की जा रही हैं, अपने पीर के दर्जात और मकामात बयान किए जा रहे हैं। दुरूदो सलाम छोड़ के पीर के बारे में जो झूठे ख्वाब, झूठी कैफियत, कश्फी कैफियत, उनको बयान किया जा रहा है। यानी अपने पीर की शान को बयान किया जा रहा है, मेरे कमली वाले की शान को बयान मिंबर पे नहीं किया जा रहा और दुरूदो सलाम नहीं पढ़ा जा रहा। यानी जिक्र पीर हो रहा है तो जो सारी कायनात
कायनात के पीर हैं, उनके जिक्र को उम्मत ने फरामोश कर दिया। तो जब अल्लाह वालों हमने हुजूर को फरामोश कर दिया, उनके जिक्र को फरामोश कर दिया, फिर अल्लाह ने हमें फरामोश कर दिया। घरों के घर उजड़ गए, घरों के घर तबाह हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2 साल में, 2.25 साल में जो मेहनत की है, उम्मत को बात समझ आई है। आज भी मैंने वही बात समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह वालों जब बंदे की बदबख्ती आ जाती, आखिरी फिक्रा तवज्जो के साथ सुनिएगा, जब बंदे की बदबख्ती आ जाती है तो वो शरीयत को छोड़ के खुराफात और बिदआत की तरफ चल पड़ता है। नहीं समझ आ रही है आपको बात की? दोबारा दोहरा दूं, जब बंदे की बदबख्ती आ जाती, अल्लाह रूठ जाता है, अल्लाह की रहमत रूठ जाती है, तो बंदा शरीयत को छोड़कर बिदआत और खुराफात की तरफ आ जाता है। यानी वो सदका खैरात को छोड़ देगा, गीबत से बचना छोड़ देगा, कुरान की तिलावत छोड़ देगा, दुरूदो सलाम छोड़ देगा, वो तमाम खुराफात की तरफ आ जाएगा, बिदआत की तरफ आ जाएगा, जो मजीद उसकी तबाही का बायस बनेगी। अल्लाह बोलो इसमें हिकमत क्या है? वो आमाल जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उनको करने से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। तो जिन कामों से रोका है या जिन कामों के करने का हुक्म नहीं दिया, वो मेरी तेरी मर्जी है। जब हम वो काम करेंगे, पहली बात तो ये है कि अगर वो भले के काम भी हैं तो उन कामों से उतनी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट नहीं होगी, और अगर वो काम खुराफात और बिदआत हैं तो उनसे इतनी नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। यही बात मैंने कही है कि जब रब रूठ जाता है, उसकी रहमत रूठ जाती है, तो बंदा शरीयत के अहकामात को छोड़कर बिदआत और खुराफात की तरफ आ जाता है। और जब आपके दिन बदलने लगेंगे, जब आपके दिन बदलने लगेंगे या अल्लाह राजी हो जाएगा, तो उसकी रजा की निशानी क्या होगी कि आपको बिदआत से, आपको खुराफात से कराहत होना शुरू हो जाएगी, नफरत होना शुरू हो जाएगी, आपके जहन में सवालात जन्म लेना शुरू कर देंगे। ये मैं कर रहा हूं, क्या ये कुरान और सुन्नत से साबित है? मैं ये काम कर रहा हूं, शाफी साहब ये कुरान और सुन्नत से साबित है? इन सवालात का आपके अंदर जन्म लेना इस बात की दलील है अल्लाह राजी हो गया है। अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि अब आपके दिन फिर के रहने हैं, अब आपके दिन फिर के रहने हैं। जब तक आपके अंदर से ये आवाज नहीं आ रही कि ये जो मैं काम कर रहा हूं क्या यह कुरान और सुन्नत से साबित है, तो समझ लो अभी आपके दिन फिरने वाले नहीं है। अगर आज की बातें सुन के आपके जहन में भी ये बात आ रही है कि जो काम हम पीरों के कहने पे, आमलीन के कहने पे कर रहे हैं, क्या वो शरीयत से साबित है? अगर ये सवाल ने जन्म ले लिया है तो समझ लो कि आपके दिन फिरने वाले। तो वो तमाम हजरात जो दुनिया भर में इन 5 अमाल पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह उनको इस्तकामत अता फरमाए, और जो अभी सोच रहे हैं अल्लाह उनको भी इन 5 अमाल के लिए कबूल व मंजूर फरमाए, और जिनको अभी तक हमारी बात समझ नहीं आई अल्लाह उनके लिए भी हदायत की खिड़की खोल दे। वो तमाम हजरात दुनिया भर में जो एक अरसा से 5 अमाल कर रहे हैं, वो मुझे भी दुआओं में याद रखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को भी दुआओं में याद रखें। शमा से शमा जलती है, चिराग से चिराग रोशन होता है, दिए से दिया जलता है। अल्लाह ने आपको शाफी की फिक्र समझा दी है, अब आपका इखलाकी फर्ज है कि आप इस सदा को वहां तक पहुंचाएं जहां तक शाफी खुद नहीं पहुंच सकता, या जहां तक शाफी की सदा नहीं पहुंच रही, ताकि हम उम्मत को खुराफात और बिदआत से निकाल कर उस पैकेज की तरफ लेकर आए, उन आमाल की तरफ लेकर आए जिनके साथ अल्लाह ने कामयाबी का वादा किया, ताकि मैं भी कामयाब हो जाऊं और मेरे भाई भी यानी अहले ईमान भी कामयाब हो जाएं। अल्लाह ने मुझे दुखों से निकाला है, मैं फुलां को भी दुख से निकालने में कामयाब हो जाऊं। अल्लाह ये सोच, ये फिक्र, ये दर्द हम सब को अता फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। ये जो 5 अमाल का पैकेज है, दुनिया भर के मुसलमानों को, अहले ईमान को इजाज़त है किसी भी तरह का राबता करके हमारे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर में वो लोग जो सुखी, अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। जिनको अल्लाह ने नेमतों से सरफराज किया है, अल्लाह उनकी नेमतों में बरकतें अता फरमाए ताकि उनकी नस्लों को भी हंडाना नसीब हो। दुनिया भर से वो लोग जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी मकबूल दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, बदनी बीमार हैं या रूहानी बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, शहरी हैं, देहाती